أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کا ترجمہ۔ حلال اور حرام کیا ہے؟ آیت 172 اور 173۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم پاک، صاف اور حلال طیب چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ لقمہ حلال دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے اور لقمہ حرام عدم قبولیت کا۔ مسند احمد میں حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اس نے رسولوں کو اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ فرمان ہے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، وہ پراگندہ بالوں والا غبار آلود ہوتا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گر گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کے ہیں، اس لیے اس کی اس وقت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حلال چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد حرام چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ تم پر مردار جانور جو اپنی موت آپ مر گیا ہو، جیسے شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو، خواہ حرام ہے، خواہ کسی نے اس کا گلا گونڈ دیا ہو یا لکڑی اور لٹ لگنے سے مر گیا ہو، کہیں سے گر پڑا ہو اور مر گیا ہو، یا دوسرے جانوروں نے اپنے سینگ سے اسے ہلاک کر دیا ہو، یا درندوں نے اسے مار ڈالا ہو، یہ سب میتہ میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔ لیکن اس میں پانی کے جانور مخصوص ہیں، وہ اگرچہ بخود مر جائیں تاہم حلال ہے۔ قرآن کہتا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، اس کا پورا بیان اس آیت کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ عنبر نامی جانور کا مرا ہوا ملنا اور صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کا اسے کھانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے جائز قرار دینا، یہ سب باتیں حدیث میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ مردے اور دو خون ہم پر حرام ہیں، حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، کلیجی اور تلی۔ سورہ مائدہ میں اس کا بیان تفسیر وار آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، وہ صرف پاک چیزوں ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود ہوتے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے رب، اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ حرام سے پرورش پایا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسی قبول کی جائے گی؟ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ 2346۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو دیکھو جو تم سے کم تر ہو، اس کو مت دیکھو جو تم سے برتر ہو، اس طرح امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہ جانو گے۔ ابو معاویہ نے فوقکم کی جگہ علیکم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث 4142۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کی بقدر روزی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث 2426۔